السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ ان شہروں سے نکال باہر کرے گا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ لڑکیوں کے باپوں سے کہہ دیجیے کہ لڑکیاں ہونے سے تنگ دل نہ ہوں، انہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں رزق دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ تحریری اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا ہی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے، بطور سزا آگ انہیں جھلس دے گی، پھر اللہ اپنے فضل و رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود پہ کرو گے۔ مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ جس آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، اس انسان کے دل میں اللہ کے آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے اور پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مبارک موقع ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب پر رحم کرے اور ملک پر رحم کرے۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ ابلیس کو بھی گالی دینا جائز نہیں۔ شیطان کو گالی مت دو، بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے: روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور دعائیں مظلوم، اللہ اس کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم ہے ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کا کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہ ہوگا جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں تحفہ بھیجا کرو، رنجش دور ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جیسے وہ کھا رہا ہوگا، تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ علاج کرو، کیونکہ جس ذات نے بیماری نازل کی ہے اس نے دوا بھی نازل کی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدھی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ طعنہ زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے، اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کی کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ سونے کا نہیں، یہ جاگنے کا وقت ہے،
جب آخری اشرہ داخل ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتی اور رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے، اے فلاں، میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے آپ برے ہی رہیں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چڑیا یا اس سے بھی چھوٹا جانور ناحق قتل کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس کے متعلق بھی پوچھے گا۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔